سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا ليس لك من الأمر شيء
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو، جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک۔ ناظرین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان اور سحر کی خوبصورت نشریات براہ راست روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ کے میزبان ابوبکر سلطانی اور حافظ نور سلطان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک کی سحر میں آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ہم سب حاضر ہیں، اور کل بھی جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا اور یقیناً آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں آج کا دن بہت عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں والا اس حوالے سے، ویسے تو ہر گھڑی رحمتوں والی اس ماہ مبارک کی ہے، لیکن جو خاص دن جو خاص ایام اس ماہ مبارک میں ہیں اور جن کو ہم اپنے جانب سے جو توفیقات اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتے ہیں ہم ان کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش اس انداز میں کرتے ہیں کہ اپنے علماء سے کچھ جاننا جائے، کچھ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی جائے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے آج انشاءاللہ اپنے علماء سے ہماری گفتگو رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے 17 رمضان، تو یہ دو مناسبت انشاءاللہ جو ہم اپنے علماء کے سامنے آج پیش کریں گے،
آقا کریم کا ذکر بھی ہوگا. ہمارے سحر کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ماشاءاللہ آپ زیارت کرتے رہتے ہیں. ہماری سحر ٹرانسمیشن میں پہلے بھی آپ تشریف لائے, آج بھی ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہوئے آپ تشریف لائے. انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ جناب قاری محمد رفیق احمد نقشبندی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جزاک اللہ. قبلہ قاری صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے یقیناً آج کے دن کے حوالے سے ہی جن آیت مبارکہ کا انتخاب کیا, اللہ کریم جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے. آمین. وہ بہت خوبصورت تلاوت آج قاری صاحب نے کی ہے اور آج تھوڑے مجھے یہ فریش بھی لگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے. جیسا کہ ابو بکر بھائی نے بتایا ہے آپ کو کہ سب ناظرین کو کہ آج ہم غزوہ بدر پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے, اور یہ مارکہ ہوا کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور اس کے نتائج کیسے رہے, اور اس کے کیا اثرات تھے, ہماری اس تاریخ سے ہمیں کیا ملتا ہے, اور اس میں اسلام پہ اس کے اثرات کیا تھے, اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بالکل ہنستا مسکراتا پیارا چہرہ آپ پہچان گئے ہیں روز کی طرح. یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے, ہمارے اس نشریات کا حصہ ہے. ان کے بغیر ہماری یہ جو بزم ہے اس میں رونق جان نہیں پڑتی جب تک ان کا یہ خوبصورت چہرہ سیٹ پہ آ نہ جائے. تو بالکل علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ جی شکر الحمدللہ. تراویح کیسی جا رہی ہے علامہ صاحب؟ تراویح اچھی جا رہی ماشاءاللہ. اچھا, کوئی چھٹی تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی چھٹی نہیں. اچھا, میری ہو گئی چھٹی بیچ میں 2-3. چلے تو آپ تو میرے خیال میں پورا میں نے سننا ہوتا ہے نا. سن رہا ہوں نا, اس لیے. اچھا. سامعہ جو ہوتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. صحیح. اور آج 21 پارے ماشاءاللہ ہو گئی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے جناب, آمین. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان ہیں چکوال کی سرزمین سے, بڑے ہی پیارے ہمارے, اور بہت ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, اور مجھے بھی ذاتی طور پہ بڑے پسند ہیں. ہمارے بڑے پیارے دوست پروفیسر نوید حیدری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب. الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں مالک کا احسان. ماشاءاللہ. قاری صاحب کی میں آج بات کرنے کو دل کر رہا تھا ایسی, میں نے کہا ذرا بہت آپ بیزی بھی اتنے ہیں, سارا دن آپ کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں کسی اور ٹرانسمیشن میں بھی, تو کیسے سارا دن رمضان میں آپ سروائیو کرتے ہیں؟ آرام بھی کرنا, رات کو پھر قرآن پاک بھی سنانا. میں پہ جاتا ہوں پڑھنے کے لیے. اچھا, سارا دن کیا کہتے ہیں دور. کتنا آپ کا مصلح ہے؟ میرا الحمدللہ 22واں لگاتار آپ سنا رہے ہیں الحمدللہ. شروع سے. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مائک ذرا آپ پکڑ لیں, وہ دوسرا جو مائک تھا اس میں آواز آپ کی صحیح آئے گی. تو کتنا مصلح آپ نے کہا ہے؟ 22واں. ماشاءاللہ. کچھ آپ نے پاکستان میں سنائے, کچھ پاکستان سے باہر بھی سنائے ہیں آپ نے. کون سے ملک میں سنائے تھے؟ دبئی میں. اچھا. چلے جی, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت آپ سناتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. قاری صاحب تشریف لائے ہیں, اور جیسا کہ حافظ صاحب نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا, سبھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے. آپ کے لیے سرپرائز جو ہے, اور یقیناً ہم سب کے لیے بھی ہے. کچھ ایسے آقا کریم کے ثنا خوان ہیں جن کو پرسنلی یعنی ذاتی طور پر بہت پسند ہم سب لوگ کرتے ہیں. تو حافظ صاحب کے بھی بہت پسندیدہ ہیں, میرے, ہم سب کے, آپ سب کے بھی ماشاءاللہ. اور یقیناً انشاءاللہ ابھی ہمیں جب جوائن کریں گے تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات, آپ سے گفتگو, آپ سے باتیں, اور یقیناً آپ سے باتیں بھی آج کے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کی جائیں گی غزوہ بدر کے حوالے سے. اور دو جو ہے وہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں. تو پہلے قبلہ جس طرح آپ انتخاب کرنا چاہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا تو آپ کی یوم وصال کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے, پھر غزوہ بدر ہو جائے, پھر انشاءاللہ ترتیب سے ہم تھوڑا آگے بڑھ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا, اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. اور آج جس موضوع کا انتخاب کیا, یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہمارے اس سیٹ کی شان بھی ہے. اور قبلہ حافظ صاحب قاری صاحب سے ایک سوال کر رہے تھے, میں ضمناً بتا دوں کہ آپ تھک نہیں جاتے سارا دن, کیسے موو کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ
قرآن پڑھنے والا کبھی نہیں تھکتا. سبحان اللہ. قاری صاحب جہاں بھی جائیں گے یہ اپنے ذاتی کام تو نہیں جائیں گے, یہ جہاں بھی جائیں گے قرآن پڑھنے جائیں گے. تو قرآن پڑھنے والا بندہ تھکتا نہیں ہے, یہ ایک روحانی غذا بھی اسے ملتی رہتی ہے. سبحان اللہ. آج کا دن جو ہے 17 رمضان المبارک کی, جو ہم نے ابھی سحری کی طرف جانا ہے جی انشاءاللہ, اور 17 رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے, کیونکہ یہ قمری مہینہ جو ہے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے, اور چاند غروب آفتاب کے وقت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے, اس لیے قمری مہینے کا رات پہلے ہے دن بعد میں ہے. صحیح. ٹھیک. تو 17 رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے, اور یہ رات اگر میں آپ کو بتاؤں جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے تو رات بھی جو جس دن یہ غزوہ ہوا ہے بدر کا, بدر کے مقام پر, رات یہی تھی, جمعۃ المبارک کی رات تھی. اچھا. اور دن جمعۃ المبارک کا تھا. واہ. جس دن یہ غزوہ جنگ لڑی جا رہی تھی وہ جمعۃ المبارک تھا, اور جس رات یہ تیاری کی جا رہی تھی اور صف بندی کی جا رہی تھی, اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کا پہلا مارکہ, پہلا غزوہ اس کے سپہ سالار تھے. سبحان اللہ. اور آپ چیف کمانڈر تھے. آج کی رات یعنی جمعۃ المبارک کی رات جو ہے آپ ترغیب بھی اصحاب رسول کو دے رہے تھے, آپ ان کی صف بندی بھی کر رہے تھے, اور جس طرح کمانڈر نے ہدایات جاری کرنی ہوتی ہیں جنگ لڑنے کے لیے کہ کیا کیا جو حکمت عملی ہمیں اختیار کرنی چاہیے, وہ سارے لیکچر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ دے رہے تھے. یہ رات تھی, اور سارا کچھ لیکچر دینے کے بعد, ترغیب صحابہ کرام کو دینے کے بعد, حکمت عملی جنگ کی بتانے کے بعد, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو انہوں نے ایک صاحبان کی طرح ایک وہ جگہ تیار کی ہوئی تھی, اس میں پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو کے پچھلی رات جو ہیں وہ اللہ کے حضور میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے پھر وہ دعا کرنی تھی کہ جتنی تعداد تھی مسلمانوں کی. میں غزوہ بدر میں, اچھا ایک تو یہ غزوہ بدر ہے, دوسرا آج 17 رمضان المبارک کو امیر ہماری اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا یوم وصال بھی ہے. 17 کو تاریخ کی بعض کتب میں لکھا ہے کہ حضرت رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئی, کہ جس دن غزوہ بدر ہو رہا تھا اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوہ بدر پہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو اس وجہ سے ڈراپ کر کے گئے تھے کہ میری بیٹی اور آپ کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو آپ رک جائیں. اور کتب میں یہ بھی ہے کہ وہ جو 313 ہیں ان 313 میں سیدنا عثمان غنی شامل ہیں. عثمان غنی 313 میں شامل ہیں, اور آپ مدینہ پاک میں تھے, آپ غزوہ بدر کے مقام پر نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن 313 ان میں شامل ہیں, شمار کیا جاتا ہے, شمار کیا جاتا ہے. اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ جتنا بھی غزوہ بدر پہ جتنے فیوز و برکات ہیں, جتنا اجر ہے اور جو مال غنیمت ہے, اس میں حصہ سیدنا عثمان غنی کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور حضور نے فرمایا کہ آپ 313 میں شامل ہیں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے. اگر حضور فرمائے جانا ہے, جو چلا جائے گا وہ حکم کی تعمیل ہے. اگر حضور فرمائے کہ آپ نے رک جانا ہے تو وہ حکم کی تعمیل ہے. سیدنا عثمان غنی. تو آج کے دن حضرت رقیہ کا وصال بھی ہے. اور اگر تاریخ کا تھوڑا سا اور مطالعہ کریں تو سرزمین عرب سے ایک 18 سال کا نوجوان 80 اور 85 ہجری کے درمیان جب چلتا ہے اور سرزمین ہندوستان سے اور ملتان کی سرزمین پہ آتا ہے, اور راجہ دہر کو ایک معصوم لڑکی کی آواز پر, خط پر, جس کا نام محمد بن قاسم ہے, اس کا بھی آج یوم ہے. اس نے ملتان کو فتح کیا تھا اور راجہ دہر کو قتل کیا تھا. تو 17 رمضان کو محمد بن قاسم کا وصال بھی ہے. ٹھیک. بارکیف آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ 2 ہستیوں پر ہے. میں نے صرف ضمناً بتایا کہ آج حضور کی بیٹی رقیہ کا وصال بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے غزوہ بدر کے کچھ اسباب ہیں, اور یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو 10 سالہ مدنی زندگی گزاری ہے, 14واں سال شروع ہے, 19 ماہ گزر چکے ہیں مدینہ میں جب غزوہ بدر ہوا ہے.
آپ جب مدینہ پاک آئے تھے اس وقت آپ کے آنے سے پہلے چند صحابہ کرام گنتی کے لوگ تھے، اور یہ مدینہ پاک جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے، جتنی مسجد نبوی آج آپ کو نظر آتی ہے اتنا مدینہ پاک تھا، صحیح، بالکل، بلکہ اس سے بھی شاید کم ہو، کیونکہ بہت وسعت مسجد نبوی میں چلی گئی، اور آپ کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ گنتی کے کچھ جو مہاجرین تھے جو پہلے آپ سے ہجرت کر کے آ چکے تھے، پھر آپ نے آ کے یہاں عیسائی رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، منافق لوگ تھے، اور پھر لوگوں کو آپ نے جو تبلیغ فرمائی، مسلمان ہوئے، مہاجرین و انصار کی ملا کر جب آپ آئے تھے تو آپ کے پاس مکان بھی نہیں تھا، مکان بنانا پڑا، مسجد کی جگہ نہیں تھی، خریدنی پڑی، گنتی کے لوگ تھے جو جان نثار آپ کے ساتھ ہی تھے، آپ پر اسلام لا چکے تھے، لیکن آپ نے ایک 10 سالہ مدنی دور کے اندر یہ پہلا غزوہ اس کا آغاز ہوا ہے، تو تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں 28 یا 29 غزوات ہیں، ایک غزوہ ہے، ایک سرایہ ہے، اس کو سریہ بھی عربی میں کہتے ہیں۔ ان کا فرق یہ ہے کہ غزوہ وہ ہے کہ جس میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس آپ سپہ سالار ہوں، آپ شامل ہوں، اسے غزوہ کہتے ہیں، اور سرایہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حضور شامل نہ ہوں اور صحابہ کے کسی جماعت کو، جتھے کو بھیج دیا ہو، کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر، اور آپ نے وہاں جانا اور جنگ لڑنا ہے۔ اس میں بعض نے 72 سرایہ کی تعداد لکھی ہے، بعض نے 52 لکھی ہے، بعض نے 55 لکھی ہے، 28 اور 29 غزوات بھی ہیں، یہ ملا کے کوئی 85 یا 90 کے قریب بنتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 10 سالہ دور پر اگر ان کو تقسیم کر دیا جائے تو دیکھیں کہ 10 سالہ دور کتنا ہے۔ آج ایک جنگ لڑی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک 50 سال یا 100 سال پیچھے چلا گیا، بالکل ایسے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو غزوہ بدر جو پہلا ہوا ہے 72 لوگ تھے سارے، تو چند ایک آپ نے مدینے میں چھوڑے، اور اپنا وہ گنتی کے لوگ تھے، اور 313 لوگ جو ہیں وہ اس غزوہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسباب اس کے یہ تھے کہ آپ نے جہاد کا اب درس دینا شروع کر دیا تھا، مکہ میں یہ کام نہیں کیا، اور جب اس کے اسباب پیدا ہوئے اور آپ کو ضرورت پیش آئی تو ابو سفیان جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے، اور یہ اموی خاندان سے تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ کے والد محترم تھے۔ ابو سفیان ایک جتنے بھی امراء تھے قریش مکہ کے، ان کا سامان لے کر ملک شام کی طرف گیا ہوا تھا۔ اب رستہ یہ بدر کا جو ہے مدینہ اور مکہ کے یہ درمیان میں کوئی 80 یا 82 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ سے، بدر کا مقام جو ہے، اور مقام روحہ بھی اسی درمیان میں آتا ہے، شاید اللہ نے آپ گئے ہوں وہاں۔ تو آپ یعنی ابو سفیان قافلہ لے کے اور یہ مال تجارت لے کے اس نے گزرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دیا، کیوں نہ ہو کہ یہ جتنا مال ہے قریش مکہ کا، سرداران مکہ کا، یہ جا کے استعمال تو اسلام کے خلاف ہونا، اس کو روکا جائے۔ اچھا، اگر اس کو روکا جائے، اور مین مقصد تھا جو سیرت کتاب میں لکھا کہ ان کو ڈرانا تھا کہ مسلمان بھی کچھ حیثیت اور اہمیت میں اب آ چکے ہیں، اور اگر یہ مال آ جائے چلو یہ مال غنیمت ہوگا، ان کو روکا جائے۔ اب وہ تو نہ رکے، جب اس کو ابو سفیان کو پتہ چلا اور اس نے ایک قاصد بھیجا مکہ میں، تو قریش مکہ کا ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر جو ہے وہ روانہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان تو واپس مکہ میں چلا گیا، لیکن لشکر 1000 کا جو ہے وہ مکہ سے روانہ ہو چکا تھا، اور وہ بدر کے مقام پر آیا ہے۔ صحیح، یہ اس کے اسباب تھے۔ اس کے پیچھے بھی چلے جائیں تو اسباب تو جب آپ مکہ سے نکلے تو اسباب تو پیدا ہوتے رہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم بھی آ چکا ہے، اب ہم نے چونکہ قریش مکہ آ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں بدر کے مقام پر اب جہاد ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، تو ہم جائیں۔ پھر آپ 313 جن میں ایک سینا عثمانی غنی تھے ان کو ڈراپ کیا، اور آپ لے کے 12 رمضان کو نکلے ہیں مدینہ سے، ٹھیک ہے، اور یہ 17 رمضان المبارک کو یہ غزوہ بدر ہوا ہے بدر کے مقام پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جس میں مہاجرین و انصار جو ہیں یہ شامل ہیں، اور ان میں سارے جیت صحابہ کرام ہیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا عمر ابن خطاب بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، یعنی جتنے اکابرین صحابہ کرام تھے، حضرت بلال بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس غزوہ بدر اور یہ اسلام کا
پہلا جذبہ. ٹھیک ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اور ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلی ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے. مزید انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور قبلہ نوید حیدری صاحب کی طرف بھی ہم آتے ہیں. اور اس سے پہلے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بڑے ہی پیارے خوبصورت ہمارے نعت خان، عالمی شہرت یافتہ اور پوری دنیا میں جن کو نعت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اور میرے ساتھ ان کا بڑا ہی پیارا تعلق ہے اور نعت خوانی کا بھی تعلق ہے. بنا تو نعت خوانی سے ہے یہ تعلق، لیکن یہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نعت خوان بھی اچھے ہیں اور انسان بھی بہت اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمل میں، آواز میں برکت عطا فرمائے. میری مراد ہے جناب خالد حسنین خالد صاحب. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آج آپ کو آپ کا ڈبل شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی طبیعت بھی تھوڑی اپسیٹ ہے، مجھے اندازہ ہے اس چیز کا، لیکن آپ نے پھر ہمیں ٹائم دیا ہے. آپ کا بہت آپ کی محبت کہ آپ نے یاد کیا اور میں حاضر ہو گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ابوبکر نوید حیدری صاحب. جی بالکل، حیدری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو کا بھی ہمارا جو ہے وہ آج کا آغاز قبلہ سہروردی صاحب نے کچھ مختصر وقت میں رہتے ہوئے وضاحت کی، تفصیل کے ساتھ اپنے تمام گفتگو کو دیکھتے ہوئے غزوہ بدر کے حوالے سے جناب نوید حیدری صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے اور صحابہ کرام کے جانثاری کے جو واقعات ہمیں غزوہ بدر میں ملتے ہیں. ظاہر ہے آقا کریم کی جب پشت پناہی ہو، رہنمائی ہو، تو پھر صحابہ کے جانثاری کے واقعات ایسے ملتے ہیں. تو ان واقعات میں سے کچھ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے ساتھ اس کو اسباب بھی ذرا تھوڑے سے بیان ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا اور آپ سب دوستوں کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ اس ماہ مقدس کے اندر اتنے اہم موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو آپ کو ایک کامل اور اکمل ہستی کے طور پر مبعوث فرمایا. صحیح کہ سابقہ انبیاء کی جتنی خصوصیات تھیں ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس کمال پہ نظر آتی ہے، ہر صفت کے حوالے سے، ہر جہت کے حوالے سے. اس حوالے سے سب سے پہلا تو مقصد یہ تھا کہ حضور کی زندگی کہ ہر میدان کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کامل کو اسوہ کو دیکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کا اسوہ کامل تمہارے لیے نمونہ ہے. سبحان اللہ. تو اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو جو لطیف ذہن کے لوگ تھے، پاکیزہ ذہن کے لوگ تھے، انہوں نے فوراً اسے قبول فرمایا، جن میں قرآن حکیم نے ان کی شان بیان کی کہ جو اولین مسلمین ہیں، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس و انور ہے، حضرت مولا کائنات کی ذات اقدس و انور ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ آپ کی ذات اقدس و انور ہے، حضرت عثمان غنی کی ذات اقدس و انور ہے، حضرت عمر فاروق کی ذات اقدس و انور ہے. تو جو 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی مکہ شریف کے اندر، اس ساری محنت کے نتیجے کے اندر جو ضعیف لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، زیادہ تر انہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا، اور جو سردار قسم کے لوگ تھے وہ اپنی اس اکڑ کے نشے میں رہے کہ ہم کیسے ان کو رسول قبول کر لیں، یہ تو یتیم ہے معاذ اللہ، ہم سردار ہیں، اس بات پہ رہے اور انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے، ہر طریقے سے ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کی اور انہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی. بالآخر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے تجھے دینا تھا، تمہارے لیے چننا تھا. یہاں ایک بات میں رک کر یہ کہوں گا کہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ جیسے پوری انسانیت اور پوری صف انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چنا ہے، ایسے ہی پوری امتوں میں سے رب نے اپنے محبوب کی مدد کے لیے اصحاب کو چنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اصحاب رسول وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا کے بھی چنے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کے بھی چنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ چنیدہ لوگ ہیں. صحیح. اور یہ قیامت تک ہمارے لیے معیار ایمان ہے. تو ان لوگوں نے اپنی جانیں بھی پیش کی، اپنا مال بھی پیش کیا، اپنے گھر بھی چھوڑے، اپنی رشتہ داریاں بھی چھوڑی، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. اور مقصد صرف یہ تھا کہ دین اسلام کی تبلیغ کو
ذرا وسیع پیمانے پہ کیا جائے، اور اگر یہ لوگ قبول نہیں کرتے تو ہم ان سے دور چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن کفار کی جو کارستانیاں تھیں وہ کہ اس چراغ کو کسی طرح بجھایا جائے، اب اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا اپنے محبوب کو کہ محبوب اب اسلام کو طاقت دینے کا وقت آ گیا، اب اسلام کو عروج دینے کا وقت آ گیا۔ اور وہ سارے اسباب جو علامہ صاحب نے بیان کیے، ابو سفیان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ایک تو اہل عرب کا سفیر تھا، اور ایک ان کے جتنے مال تجارت ہوتے تھے ان کا وہ امیر ہوا کرتا تھا، کیونکہ سفارتکاری اسے بہت زیادہ آتی تھی، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا ان میں سے، تو وہ سفارتکاری کرتا تھا، اور کیونکہ اس کے پاس سب کا مال تھا اور اس میں سب کا مفاد تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مال معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے بھیج دیا تو ہم کمزور ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ ان کی سوچ تھی، کیونکہ حضور کے ساتھ تو رب کی نصرت شامل تھی، دنیا کے مال و متاع تو حضور نے کبھی قبول ہی نہیں فرمائے، تو ان کو اپنا ڈر تھا، اور اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے وہ لشکر تیار کیا، اور ایک قسم کی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ابھی نئی آباد کاری ہو رہی تھی۔ میثاق مدینہ کے موقع پر سرکار نے مہاجر اور انصار صحابہ کو بھائی بھائی بنایا تھا، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا۔ ابھی وہ کیفیت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خیبر کی فتح تک یہ یاد رکھیے کہ اسلام جس طرح آج ہمیں آسانی میں مل گیا ہے کہ ہم اتنے پر ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہر اس صحابی کے قدم کی برکت ہے کہ جس نے اسلام کے لیے فاقے کیے ہیں، جس نے اسلام کے لیے بھوک بیان کی ہے۔ ذرا یہاں سے یہ کیفیت آپ سن لیجئے اس اسباب کی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خیبر کی فتح سے پہلے مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کسی دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن آج ہمیں تو ذرا سی سحری کی کیفیت مختلف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں شام روزے سے کیسے رہیں گے، تو وہ لوگ جن کے پاس یہ کیفیت تھی، اور جنگ کی کیفیت کیا تھی کہ ٹوٹل 8 یا 9 تلواریں تھیں، صحیح، 5 سے 6 گھوڑے تھے، اور مقابلے کے اندر 1000 کی فوج، اور مکمل ان کے پاس ساز و سامان جنگ کا موجود تھا۔ کیا مارکا، واہ! اب جنگ جو ہے وہ تعداد سے نہیں لڑی جا رہی، ہمیشہ اسلام نے یہ اصول واضح کر دیا کہ مسلمان جب جنگ لڑے گا تو وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں رکھے گا بلکہ اپنے ایمان پہ بھروسہ رکھے گا۔ ایک تو غزوہ بدر نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ اسباب کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے مشن کو دیکھتا ہے، وہ اپنے نظریے کو دیکھتا ہے۔ اسلام کی جنگ جب بھی ہوتی ہے وہ نظریات کے طور پہ ہوتی ہے، اور نظریہ ہمیشہ فتح پاتا ہے، اور جو طاقت ہوتی ہے وہ ہمیشہ گھمنڈ کے اندر وہ خاک تر ہو جاتی ہے۔ اب ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کر دوں، آپ نے واقعے کا کہا کیونکہ اس کے اسباب تو بہت تفصیل ہے، کہ جب حضور مدینہ طیبہ سے نکلنے لگے تو کتب حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ 2 چھوٹے بھائی تھے، تو وہ جنگ کے اندر شامل ہونا چاہتے تھے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ تو سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ انہیں لے کر آئی، تو حضور نے کہا یہ تو چھوٹے ہیں، تو یہ تو جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک کی عمر 11 سال تھی، دوسرے کی 9 سال تھی، ایک کی 13 سال تھی، دوسرے کی 11 سال تھی۔ تو 2 روایات آتی ہیں کہ سرکار نے، ایک نے کہا، وہ قدموں پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں بڑا ہوں، میرا قد پورا ہے، آپ مجھے لے جائیں۔ تو ایک یہ واقعہ آتا ہے، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آپس کے اندر کشتی کرو، تو جو کشتی میں جیت جائے گا میں اسے لے جاؤں گا۔ تو جذبہ دیکھیں ان کا کہ وہ ڈر نہیں رہے کہ ہمارے پاس تلوار نہیں۔ جب ان سے سرکار نے یہ پوچھا کہ چلو تم دونوں کو لے جاتا ہوں، لیکن مجھے وجہ بتاؤ تم جانا کیوں چاہتے ہو، تم وہاں جانا کیوں چاہتے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ مکے میں کافر رہتا ہے اور اس کا نام ابو جہل ہے، اور ہم جاننا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں نکالتا ہے، ہم اسے سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ تو ناموس رسالت پہ مر مٹنے کا جذبہ جو ہے وہ پہلے دن سے جب ہمیں پتہ چلتا ہے وہ صحابہ کرام اور ان کی اولادوں سے پتہ، تو سرکار نے ان کے جذبے کو قبول فرمایا اور ساتھ لے گئے۔ اب جنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ گمسان کھڑان پڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو بھی صحابی سینئر ملتا ہے نا ان کو جنگ میں، تو یہ دونوں بچے پوچھتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوا نہیں ابو جہل، ان کو کوئی نہیں کہ ادھر سے تیر آ رہا ہے ادھر سے تلوار آ رہی ہے، یہ پوچھتے ہیں اے صحابی رسول ہمیں یہ تو بتا کہ ابو جہل کون ہے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا،
تو ایک نے بتا دیا کہ وہ جو سامنے سپہ سالاری کر رہا ہے وہ ابو جہل ہے، تو یہ راستہ بناتے ہوئے اس تک پہنچ گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جب اس نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے میری طرف آ رہے ہیں تو اس نے مذاق کیا، کہا تم کدھر آ رہے ہو؟ کہا تمہیں قتل کرنے آ رہے ہیں۔ اللہ۔ اور پھر دیکھیے ناموس رسالت پہ ایک اصول بھی قائم کر دیا انہوں نے بغیر پوچھے ہوئے قتل نہیں کیا۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کیا تمہارا نام ابو جہل ہے؟ اللہ۔ کیا تمہیں ابو جہل کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے ابو جہل کہتے ہیں۔ تحقیق بھی ہوگی۔ دوسری بات انہوں نے تصدیق کی، کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم واقعی ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہو؟ تم ہمارے آقا کو برا بلا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں غرور کے اندر تک۔ اس نے کہا پھر سیدھے ہو جاؤ، ہم آگے۔ اللہ۔ اور مماثلت دیکھیے کہ 14 صدیوں کے اندر ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والوں نے کہ جب حاجی علم الدین شہید تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اس سے دونوں سوال پوچھے کہ کیا تو نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، تصدیق کر کے پھر مارا۔ تو جذبات اور محبت اپنی جگہ، لیکن ہمیں عشق رسول یہ بتاتا ہے کہ تصدیق پہلے اس کے بعد بدلا۔ کیا بات۔ تو ان دونوں بھائیوں نے اس نے وار کیا، ایک بازو کٹ گیا، اس نے اپنا بازو اپنے ہاتھ پاؤں کے نیچے دے کر علادہ کر دیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ننھے بچوں نے اس سورما کو گرا دیا اور اسے مار دیا، اللہ سبحان اللہ، اور خود بھی شہید ہو گئے، کیا بات، شہادت پا۔ سبحان۔ اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کے 2 دن کے بعد آپ کا یوم آ رہا ہے جی، تو مولا کائنات کی بہادری کا بھی ایک سلسلہ یہاں پہ ملتا ہے کہ ٹوٹل 70 کافر مارے گئے، تو بھاگے 70 قتل ہوئے، اور مولا کائنات کا کمال دیکھیے کہ ان 70 میں سے 35 افراد اور 34 تاریخ کے اندر بعد 38 آتے اکیلے حضرت علی کی تلوار نکالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، بات، ماشاءاللہ خوبصورت۔ ناظرین گفتگو یہاں ہو رہی ہے، تو میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی اور مزید ہم گفتگو کریں انشاءاللہ، چونکہ یہ واقعات بھی تاریخی ہیں تو ہم مطلب انٹرپٹ بار بار اس حوالے سے بھی نہیں کر سکتے، اور ہم بھی کوشش کر رہے تھے کہ مکمل اس کی وضاحتی چیزیں ساری سامنے آ جائیں، تو یقیناً چونکہ خالد بھائی بھی ہیں، علماء بھی ہمارے مہمان ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم خالد بھائی سے بھی گفتگو کریں۔ بالکل، لوگ نعتیں تو سنتے رہتے ہیں، صبح شام سنتے ہیں ماشاءاللہ ان کی، اور کلام جی بالکل ہم بھی سنیں گے انشاءاللہ، صاحب گفتگو بھی ہوگی، تو کلام شامل کرتے ہیں خالد صاحب، پھر اس کے بعد ایک شعر میں نامہ اسلام سے تخت اللفظ میں کہ اسباب جو ہیں وہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو جذبات کی ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان جذبات کے ساتھ اب آپ شامل ہوئے۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کر لیتے ہیں محبت کے ساتھ، جہاں کہیں بھی سنا جا رہا ہے درود پاک کا ورد کر لیجئے، میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب خالد حسین خالد صاحب۔ خالد بھائی یہ بتائیں کہ کم و بیش یاد ہو کتنا عرصہ ہو گیا نعت خوانی کرتے ہوئے؟ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، واہ، جو اشتہارات میں تقریباً 84-85 سے۔ اچھا ماشاءاللہ، جی جی، تو کتنی ایج تھی؟ بچپن ہی سے، کم سنی میں۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑی کم سنی سے میں نے یہ نعت پڑھنا سیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار کی اتنے عرصے سے توصیف و ثنا آپ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ فزیکلی اگر آپ کہیں نہیں گئے تو ویسے تو نیٹ کے ذریعے تو آپ کی آواز وہاں تک پہنچی ہے، آپ کا پیغام وہاں تک پہنچا ہے، تو آج تک کچھ کیا فیل آپ کرتے ہیں؟ کیا ریگارڈ اس بارگاہ سے آپ کو، وہاں سے کیا انعامات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جولی میں کیا انعامات؟ آپ خود یہ انعامات دیکھ لیں کہ دنیا کے جس ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہیں، آپ جیسا بھی حلیہ بدل لیں، لوگ آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ کہیں بھی جا کے اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتے۔ پہچان، واہ، دنیا کے ہر شہر میں آپ کے ساتھ پیار کرنے والے موجود ہیں، کیا بات، دنیا کے ہر شہر میں جہاں کہیں آپ جائیں گے آپ کو کوئی وہ اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا، کسی نہ کسی حوالے سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور لوگوں کے دلوں سے اور لبوں سے دعائیں آپ کے لیے نکلتی ہیں، تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ بے شک بے شک، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا۔ جی،
اسی کا یہ صدقہ ہے آقا کریم کا ذکر کرنے والے یقیناً یہ کامیابی، یہ برکتیں، یہ عظمتیں، یہ شہرت، ہر چیز ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہم چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول بھی ہو جائے، چونکہ پھر ہم کچھ گفتگو کی جانب جب دوبارہ واپس لوٹیں تو پھر دوران گفتگو جو ہے وہ سارے معاملات دوبارہ نہ ہوں، اور وقت بھی چونکہ پھر سحر کا وقفہ بھی قریب ہوتا ہے، وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی بھی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نعت رسول میں نعت پیش کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، ضرب دوں ماشاء اللہ۔ خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر تو صفر ہو جاؤں۔ خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم مزید بھی خالد صاحب سے کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ اور کسی کی فرمائش ہے تو میرے آفیشیل پیج حافظ نور سلطان صدیقی، وہاں پہ آپ کمنٹس میں میسیج کر سکتے ہیں، مجھے جن کے پاس واٹس اپ نمبر ہے میرا وہ بھی مجھے میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی جو فرمائشیں ہیں وہ ضرور پروگرام میں شامل کریں گے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو اس غزوہ میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت دعا فرمائی اپنے صحابہ کے لیے، اصحاب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی مدد اس غزوہ میں شامل ہوئی؟ ایسا کیا اسباب، اس میں کیا خاص تھا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نور بھائی کہ جو 15 سال تقریباً یعنی دوسری ہجری میں یہ جنگ ہوئی، دوسری ہجری رمضان میں، تو تقریباً 15 سال کی جو محنت تھی سرکار کی، دن رات کی، دین پہ جتنی محنت کی تھی، اور جو لوگ تیار تھے، حضور اپنا کل اثاثہ لے کر میدان میں تشریف لے، صحیح، اسلام پر جو محنت تھی کل اثاثہ حضور نے پیش کر دیا، اور پھر یہ مقام نیاز ہے اور پھر مقام ناز بھی ہے، کیونکہ حضور محبوب بھی ہیں۔ حالانکہ ہمیں حدیث طیبہ کے اندر، سیاستہ کے اندر صحیح روایات یہ ملتی ہیں کہ جب حضور اپنی صف بندی کر رہے تھے اور حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور حضور چھڑی سے نشانہ لگا رہے تھے کہ یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، اللہ، یہاں ابو جہل گرے، ایک ایک کافر کے گرنے کی، قتل ہونے کی بشارت ایک دن پہلے سرکار عطا فرما چکی۔ واہ، کیا بات، کیا بات! یہ تو سرکار کا علم تھا، لیکن اپنے رب کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا؟ ایک ہمیں حضور یہ سکھانے آئے ہیں کہ ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا ہوتا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عریش پہ تشریف لائے، جہاں مسجد عریش انہوں نے بنا دی، وہاں پہ خیمہ تھا بدر کے میدان کے اندر، اور مزے کی بات، لطف دیکھیے کہ اس کفار جو ہے وہ ان چند سپاہیوں کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ نبوت کو معاذ اللہ ختم کرنے آئے تھے، اور جس میں نبوت پہ وار کرنے آئے تھے۔ اللہ اللہ! تو اس میدان کے اندر سب سے جو قیمتی چیز تھی وہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، سبحان اللہ، سبحان اللہ! اور کمال دیکھیے کہ میدان کے اندر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مولا علی نے کیا کمال دکھائے، لیکن اس سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے جناب صدیق اکبر کھڑے، سبحان اللہ، حضور خیمے کے اندر ہے اور جناب صدیق اکبر باہر نکلتے ہیں اور صورتحال سرکار کو بتاتے ہیں، سرکار کی گوشت میں، ارے واہ! اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ اب آپ نے اپنی کل کمائی رب کے سامنے رکھ کر خود سجدے میں سر رکھ دی۔ اللہ، اللہ! یہ مقام ہے واہ، اب اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، سر رکھ دیا اور فرمایا کہ 15 سال میری محنت اے میرے رب تیرے سامنے ہے، تو نے جو حکم دیا میں نے کیا، جو دکھ آئے میں نے سہے تیرے نام پر، ہر چیز۔ شعب ابی طالب کے اندر کیا تھا؟ پتے کھا کے گزارا کیا، کس کے لیے؟ صرف کلمے کے لیے، اللہ! ورنہ حضور کی ذات سے، کسی ذاتی حیثیت سے کسی بندے کو کانٹا چبھنے تک کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ، اللہ! اہل مکہ کو، حالانکہ وہ امانتیں بھی پاس رکھتے تھے، وہ عزت بھی کرتے تھے، وہ فیصلے بھی کرواتے تھے، صرف جھگڑا تھا لا الہ الا اللہ کا۔ تو یہ دشمن ہو گئے، اور میں نے اس کے بچانے کے لیے، یہ میں نے اپنی کل کمائی، بڑی معروف سرکار کی الفاظ ہیں جو تمام مورخین نے لکھے، سرکار نے فرمایا یا رب میں نے اپنی کل کمائی تیرے سامنے رکھ دی، میرا اخلاص بھی تیرے سامنے ہے، میری محنت بھی تیرے سامنے، اور میری کمائی میدان میں تمہارے سامنے۔ اللہ، اللہ! اب یہ تیرا فیصلہ ہے، اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اب مجھے امید اور کسی سے نہیں، تو یہ نہیں اٹھائے گا۔ پھر جب سرکار نے بات رب پہ چھیڑی، رب نے کہا اب بدر کے اندر ابو بکر اور عمر اور علی اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ جبریل اور میکائیل، اللہ، سبحان اللہ! اب نصرت آئے۔ اور اقبال نے اس کو بڑا خوبصورت قیامت تک ایک پیغام دیا، دو جملوں کے اندر جو میں آپ کے موضوع کو، اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، یعنی وہ فضا جو سرکار چاہتے تھے امت کے اندر،
یہ صرف بدر کے مقام تک مختص نہیں ہے، فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ واہ واہ واہ، یعنی امت مسلمہ کو کہتے ہیں کہ تم صرف بدر کو تاریخ نہ سمجھو، تاریخ کا ایک واقعہ نہ سمجھو، صرف یا واقعات قرآن کی ایک حکایت نہ سمجھو، بلکہ یہ بدر آج بھی بدر بن سکتا ہے میدان۔ فلسطین میں بھی آج بدر بن سکتا ہے، کشمیر میں بھی آج بدر بن سکتا ہے، لیکن فضائے بدر تم پیدا کرو کہ فرشتے بھی چل پڑیں۔ سبحان کیا اللہ، بات، سبحان کیا اللہ۔ بات۔ تو یہ پیغام بدر کے اندر ہمیں ملتا ہے سرکار احمد اور سرکار کی دعا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب کیفیت دیکھی نا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو ہے اور سرکار کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی نور بھائی، کیونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا دیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو ان 313 کا مقام کون بیان کر سکتا ہے جن کے لیے رو رو کے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ اللہ، واہ واہ واہ، ان کی ایمان کو آج کون تول سکتا ہے؟ ارے کیا خوب وہ بات کون سا ہے، واہ ترازو ہے واہ واہ، کہ ایک طرف دعائے مصطفیٰ کو رکھو بدر کے میدان کے اندر اور ایک طرف ساری تاریخ کو رکھو۔ ہائے ہائے، واہ، تو حضور کی دعا یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تاریخ ساری غلط ہو سکتی ہے، محمد عربی کی دعا جن کو لگ جائے وہ پھر صدیق واہ واہ، وہ پھر فاروقی کہلائیں گے، ارے وہ واہ، پھر حیدر کرار ہی کرائیں گے۔ سبحان ان اللہ، کی ذات پہ کوئی نقص نہیں آ سکتا کیونکہ ان کے حق کے اندر مصطفیٰ کی دعا قبول ہو چکی ہے، کیا کہنے، اور ان کے ساتھ جبریل میکائیل آ کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ اسباب تھے وہاں پہ۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ خوبصورت ترتیب آپ نے پیش کی ہے ماشاءاللہ، اور یقیناً وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے عقیدہ بھی آپ نے ساتھ میں بیان کیا ہے، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ سہروردی صاحب کی جانب بھی اسی سے گفتگو کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہوئے پھر انشاءاللہ خالد بھائی کی طرف بھی آئیں گے۔ آقا کریم کی دعا تو تھی، سرکار نے دعا فرمائی اور اپنی مکمل جو ہے وہ جو ٹیم آپ کی تھی ماشاءاللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، صحابہ کرام کا جذبہ بھی بلند تھا، اس کی مطلب اس قدر جذبہ بلند تھا، پتہ ہے کہ نہ ہتھیار ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن وہ بھی ایک کرم نوازی خاص تھی، وہ سرکار کی تربیت تھی۔ شک ہی نہیں، اگر سپاہ سالار کا جذبہ بلند تھا تو جان نثار جو تھے ان کا جذبہ کیسے بلند نہیں ہو سکتا؟ اللہ اللہ، سپاہ سالار دیکھیں نا کہ وہ شب و روز وہ ان کا جذبہ دیکھیں کہ اچھا ایک میں یہاں بات کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا مانگ رہے تھے نا تو آپ کے ہاتھ ایسے تھے، اچھا ایسے ہاتھ تھے۔ آج کے دور میں نا ہم ایسے ہاتھ کرتے ہیں، کسی کا ایسے ہاتھ ہوتا ہے، کسی کا ایسے ہاتھ، یہ ہاتھ بھی ہم نا یہاں تک ہاتھ بھی نہیں کرتے ہیں، حضور ایسے دعا مانگ رہے تھے بلند ہاتھ کر کے ایسے اس مقام پر۔ اس لیے ہم جب دعا مانگے نا تو کم از کم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اللہ کے حضور میں اور پھر دعا مانگے۔ یعنی کہ یہ عمل وہاں پہ خاص تھا، عموماً سرکار کا عمل مبارک ایسے نہیں ہوتا تھا، یہ اس دل کے لیے تھا خاص، ایسے آتا۔ اچھا اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک علم غیب کی بات بھی یہاں میں کرتا ہوں کہ دو قریش مکہ کے، کفار مکہ کے لشکر میں سے 2 آدمیوں کو انہوں نے پکڑ لیا اصحاب رسول نے، اور پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ٹھیک، جب پیش کیا تو ان سے پوچھ کو، جیسے کوئی مخالف کے بندے تو پھر صاف ظاہر ہے ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے پوچھ رہے تھے تو کہ تعداد کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، یہ کتنے لوگ وہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا بتا دو کہ روزانہ اونٹ کتنے ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی 9 یا 10 اونٹ روزانہ ذبح ہو رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 900,000 کے قریب ان کا لشکر ہے، یعنی 1000 کا لشکر ہے، یہ 9 اور 10 اونٹ جب اس نے کہا نا اتنے ذبح ہو رہے ہیں تو میرے حضور فوراً فرمان لگے کہ اتنے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ 1000 کے قریب جو ہے وہ لشکر کھا سکتا ہے۔ اب جن بچوں کی علامہ صاحب بات کر رہے تھے، جی جی، وہ بچے افرا کے تھے، صحیح، اور افرا ماں کا نام ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ باپ کا نام نہیں تھا، یہ ماں، اور اس بی بی کے 7 بچے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے 7 کے 7 ہی بچے پیش کر دیے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتی حضور مجھے اتنا بتائیں کہ وہ میرے بچے جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرات تو جنت کی بات کرتی ہے، یہ جنت کے 8 دروازے اللہ نے ان کے لیے کھول دیے۔ سبحان اللہ، یعنی معاذ اور معوذ جو بچے ہیں ان کے ساتھ ایک اوف بھی ہے جو ان کا بھائی ہے، اور ساتوں کے ساتوں جن میں 3 مورخین لکھتے ہیں کہ 3 وہاں شہید ہوئے ہیں اس غزوہ بدر کے اندر۔ اب دیکھیں غزوہ بدر کے اندر جو قرآن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا استستجیبون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ خالقے کا ایک تو وہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے تمہیں نصرت کی نوید عطا فرما دی ہے۔ ایک رب نے فرمایا کہ میں نے 1000 لشکر بھیج دیا ہے، محبوب تیری دعا کو میں نے قبول فرما لیا، جو تو نے اپنی 15 سال کی کمائی میری بارگاہ میں پیش کر دی ہے، میں نے تجھے پہلے ہی فتح عطا فرما دی ہے۔ اور صحابہ کرام کو حضور نے یہ نوید سنا دی تھی کہ رب کی طرف سے یہ نوید آ گئی ہے فتح کی، نصرت اور فتح کی۔ ٹھیک، پھر قرآن کہتا ہے جو ہمارے قاری صاحب تلاوت بھی کر گئے تھے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اللہ نے 3000 کا لشکر بھیجا، فرشتوں کی جماعت بھیجی۔ پھر فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، کہ خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ میں نے 5000 فرشتے بھیج دیے ہیں، کبھی 1000 فرشتے آتے ہیں، کبھی 3000 فرشتے آتے ہیں، کبھی 5000 فرشتے آتے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب اگر 15 سال کی تو کمائی میری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے تو پھر میں بھی ان سے کئی گنا زیادہ فرشتوں کی جماعت بھیج رہا ہوں، اور میں تجھے فتح اور نصرت عطا فرما رہا ہوں۔ اپنے ان جانثاروں کو آپ بتا دیں کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ ناظرین محترم، غزوہ بدر کے حوالے سے خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ ہمارے دونوں علماء کرام شخصیات اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں، اور یقیناً بہت لطف آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کے جانساری کے جو واقعات غزوہ بدر میں پیش آئے وہ ہم سن رہے ہیں۔ 2 سال پہلے یہ دن مدینہ پاک میں تھے، اللہ اللہ اللہ، اور ہمارا پروگرام بن رہا تھا کہ ہم سحری کے بعد جو ہے مقام بدر کے بعد مقام بدر جائیں۔ واہ، 17 رمضان کو ہمارے وہاں دوست تھے تو وہ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بس سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کریم مہربانی فرمائے جی، اور سب کے پھر لیے یہ دن ہم وہاں پہ مدینہ پاک میں دیکھیں انشاءاللہ۔ سحر کا وقفہ بالکل قریب ہے، ذکر جان عالمین آپ لوگ دیکھیں گے ہر روز کی طرح آج بھی، اور خالد حسنین خالد صاحب ماشاءاللہ عرض وطن پاکستان کے معروف ثنا خان ہمارے مہمان ہیں آج کے پروگرام میں۔ جیسے آپ کا دل چاہے، جو آپ سنانا چاہیں، جو آپ پڑھنا چاہیں ہمارے ناظرین۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ رمضان سلطان سحر کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور نور سلطان صدیقی کے ساتھ۔ غزوہ بدر کے حوالے سے آج 17 رمضان مبارک کی سحر اور ہماری اپنے علماء کرام سے گفتگو جاری ہے۔ وقفے سے قبل بہت خوبصورت انداز میں جو اسباب غزوہ بدر کے حوالے سے خاص پیش آئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی، اصحاب کریم کی جانثاری کے واقعات وہ بھی آپ نے پیش کیے۔ مزید بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے اپنے آج کے پروگرام میں رہتے ہوئے گفتگو کو سمیٹا جائے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کریں گے۔ جناب خالد حسنین خالد صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں، ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ ماشاء اللہ، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب خالد حسنین خالد صاحب۔ میں کچھ باتیں بھی آج کرنا چاہ رہا تھا خالد صاحب کے ساتھ۔ تو نعت خوانی کے علاوہ نعت خوانی میں تو ماشاءاللہ آپ کی بہت خدمات ہیں اور بہت خوبصورت کلام ہمیں سننے کو ملے وہ آپ کی وجہ سے، اور طرزیں بھی ان کی بڑی معیاری اور کلام بھی بہت جو تھے وہ معیاری آج تک آپ کے رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ مزید معیار ہی اس میں نکھار آتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کیا جو ہے وہ دین کی خدمت کے حوالے سے جی میں نے سنا ہے خالد صاحب نے جی میں بحیرہ شریف کے شاخ اسلام آباد میں پڑھتا رہا ہوں درس نظامی ماشاءاللہ، اور
پھر وہی لگن اور وہی جوت جو ہے جی سبب بنی نعت خوانی سکھانے کے حوالے سے. جی تو ابتدائی طور پہ جس طرح ہم چھوٹی چھوٹی اکیڈمیز ہوتی ہیں اس طرح اکیڈمی بنائی. تو اس اکیڈمی کو اب ہم نے ایک جامعہ کا درجہ دے دیا ہے، جامعہ المصطفیٰ اچھا ماشاءاللہ چکوال کے نام سے، جس میں ہمارے ہاں بچوں کو حفظ قرآن بالتجوید سبحان اللہ کی سہولت میسر ہے. واہ اور وہاں پہ بچے مقیم ہیں باہر کے علاقوں سے بھی، چکوال سے بھی، اور وہاں پہ بچے جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ادارے میں ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نعت اکیڈمی کی باقاعدہ ریگولر کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں پورے ملک سے مختلف علاقوں سے، ایون باہر ممالک سے بھی بچے جو ہیں وہ نعت کی کلاس لینے کے لیے صحیح. حاضر جہاں ہوتے تک میرے علم میں ہے آپ نے وہ جگہ بھی خود خریدی ہے ہیں. جی اور الحمدللہ، اس کو بلڈ اپ بھی کیا خود ہی اپنے سب الحمدللہ محبت سے اور بڑے پیار سے آپ جی نے اس جی. بلڈنگ کو جو ہے وہ ڈیزائن بھی کیا ہوا ہے. الحمدللہ وہ ابتدا سے یہ کام چلتے رہتے ہیں. بس صحیح. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے حصے کا کام جو اس کی اس میں استطاعت کوئی ہے. اور لوگ بھی شریک ہیں آپ کے ساتھ؟ نوید بھائی میرے ساتھ شامل ہیں وہاں اچھا پہ. اور 92 کے بعد تقریباً ہم دونوں بھائی اکٹھے ہی محفل میں جانا، میں نے نعت پڑھنا، انہوں نے تقریر کرنا، خطاب فرمانا، ماشاءاللہ. اور پورے علاقے میں ایک سیٹ اپ. اس ادارے میں ابھی تک صرف حفظ اور تجوید کا سلسلہ جاری ہے، آگے اس کا کوئی پلان ہے مزید؟ جی مزید انشاءاللہ شعبہ کتب بھی شروع کریں گے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام بہت کم ہے، جس قدر ہونا چاہیے اس پہ زیادہ محنت کرنے کی تو ضرورت ہے. کتنے ابھی بچے آپ کے 50 پاس بچے ہمارے پاس وہیں پہ رہتے ہیں؟ وہیں پہ رہتے آؤٹ سائڈر ہیں. نہیں ابھی، یعنی کہ جو مقیم ہے وہاں کے لوگ وہ بھی آتے نہیں ہیں؟ باہر سے، آؤٹ آف اسٹیشن. جی آؤٹ آف سٹی بھی جو ٹھیک ہے. بچے وہاں پہ قیام و طعام سارا کچھ، میڈیکل سہولیات اور سارا کچھ وہاں پہ اہتمام ہے جس طرح مدارس جامعہ کی میں ہوتا طرف سے ہے. اچھا 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 جی جی ماشاءاللہ. چلو جی، اللہ تعالیٰ ترقی دے. ناظرین آمین. بہت سارے ہمارے اب آپ یہ کہا کرتے ہیں کہ نعت خان اور کیا کرتے ہیں، تو نعت خان ایسے بھی ہوتے ہیں بہت کہ کچھ کرتے ہیں. جو سبحان اللہ. دین کا کام دن رات کرتے ہیں واہ. اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کرتے ہیں. ہم دعا گو ہیں خالد صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. الہی. جی ابو بکر، کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ اسباب کے حوالے سے تو بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. نتائج کے حوالے جی سے بالکل، طرف آپ آنا بسم چاہتا اللہ ہوں. جی کیجیے سہروردی صاحب. جی سہروردی صاحب، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے. نتائج اس مارکہ کے وہ بتائیں پھر، کیونکہ ہمارا ٹائم بھی اب ختم ہونے کو ہے. دیکھیں، نتائج اگر ہم ان کی اسٹڈی کریں اور جو اس وقت اسلام کو جب اللہ نے پہلی فتح عطا فرمائی ہے تو پوری روئے زمین پر ایک اسلام کا ایک سکہ تو بیٹھا نا، اللہ کہ ایک مٹھی بھر مسلمان جنہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو وہاں شکست دی اور کئی سردار فی النار واصل جہنم ہو گئے. تو کہتے ہیں نا کہ جو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یعنی پہلا مارکہ اللہ نے جو فتح اسلام کو دی ہے. اور دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے جیسے پہلے ابتدا میں کہا کہ جب آئے تو مدینہ کتنا تھا، چھوٹا سا ایک مسجد نبوی کی جتنی جگہ ہے اس سے بھی کم تھا، اور اپنا گھر بھی نہیں تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، جب آپ کا وصال مبارک ہوا ہے، تو اس وقت 10 لاکھ مربع میل پر اسلام تھا. سبحان اللہ. اسلام کا پرچم 10 لاکھ مربع پر لہرا رہا تھا اس وقت. تو یہ وہی ہے کہ جو فتح ہوئی ہے، پہلی فتح ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری یہ ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے، مین چیز ہے کہ اس کے بعد پھر جو اسلام کو رزلٹ ملا ہے کہ بڑے بڑے لوگ دور دراز تک، ویسے بھی چونکہ یہ پہلی ریاست تھی ریاست مدینہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر مدینہ میں آ کے اسلام کی تبلیغ اور اس دین کے مشن کو جو ہے نا وہ پھیلایا ہے. صحیح. اور آپ نے جتنے سربراہان تھے مختلف ممالک کے، ان کو خطوط بھی آپ نے بھیجے، اسلام کی دعوت دی. اور پھر غزوہ در غزوہ کوئی سال ایسا نہیں جس میں جنگ نہیں لڑی گئی، کوئی سال ایسا نہیں، ایک دو تین جنگیں لڑی گئی. اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ پھر جوک در جوک جو ہیں وہ اسلام کو جو ہے نا وہ جوائن کرتے گئے. تو یہ پہلا غزوہ جو تھا نا، یہ بڑا ایک اسلام اور کفر کے لیے بڑا ایک چیلنج تھا. اگر کفر جی جاتا
تو اسلام کو بڑا نقصان تھا. لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا غزوہ تھا، اور اسی لیے تو اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے کہ مالک یہ میری 15 سال کی کمائی جو ہے کہ تیری بارگاہ میں نے پیش کر دی ہے. اور پھر کوئی ایسا آپ نے اپنے گھر کے افراد کو بھی نہیں وہاں مدینے میں رکھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں آپ کے داماد بھی ہوئے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لیا ہے. کوئی ایسا جان نثار صحابی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں نا تو ایک جو سب سے بڑی خوبی میرے نبی کے اندر، آپ جب واپس آئے ہیں نا تو کچھ قیدی کو 70 کے قریب جو ہے نا وہ قیدی بن کے آئے تھے. صحیح. اب آپ نے ایک مجلس سے مشاورت فرمائی اور اس میں آپ نے مشاورت کی کہ ان قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جائے. تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو بڑی پرائورٹی دیتے تھے، پرائورٹی دیتے تھے اس کو، کیونکہ آپ بڑے دھیمے مزاج، آپ کا فیصلہ جو ہوتا تھا، جو رائے دیتے تھے وہ رائے بڑی سب لوگ اس کو تسلیم کرتے تھے، دور اندیش بھی ہوتی، دور اندیش بھی تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، ان سے جزیہ لے لیا جائے اور انہیں معاف کر دیا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرسٹ پرائورٹی پہ حضرت ابوبکر صدیق کی بات پہ اس کو رکھا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہیں وہ دیں، جو کچھ ہے آپ کے پاس، تو چلیں ہم آپ کو معافی دے دیتے ہیں. اس میں کئی لوگ مسلمان بھی ہو گئے، پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے. دیکھیں نا آج ہم کل غالباً ہم علم کی بات کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا بھی تم لوگوں میں سے پڑھے لکھے لوگ کون ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، چلیں ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. واہ سبحان اللہ. تو یہ کتنا، یہ تھی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت. آپ شریعت کے مالک ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے تھے، آپ کی شریعت ہے. ہم اس شریعت میں آج بلکہ قیامت تک حضور کی شریعت میں ہم امینڈمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی ایک رائے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. حالات کے پیش نظر کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں جدت علماء جو اجماع کر سکتے ہیں، جمہور کا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. تو غزوہ بدر جو ہے نا بیسیکلی یہ جو اسلام کا پہلا غزوہ ہے، اس نے مسلمانوں کو طاقت بڑی دی ہے کہ جس پھر اس کے بعد تو مسلمان جس ملک میں جاتے تھے پھر وہ ملک جہاں جاتے تھے وہ سلام کرتے تھے. اتنا خوف طاری ہو گیا تھا، دوسرے ممالک کے لوگوں کو اتنا خوف مسلط ہو گیا تھا. اب دیکھیں نا ایک مقام پہ جنگ قادسیہ ہوئی ہے جہاں عراق کی سرزمین پہ، تو جنگ قادسیہ اس وقت ایک یزدگرد ایک بادشاہ تھا ایران کا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کو سفیر بنا کے اس ایران کے بادشاہ کے، تو وہ ان کے نیزے تھے ان کے ہاتھوں میں، اتنا قیمتی کلیم تھا کہ وہ نیزوں پہ مارتے جاتے تھے اور سوراخ کرتے جاتے تھے. بادشاہ نے کہا کہ اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو ایک مہینہ بچ کے جاتا. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ یہ بات نہ کریں، یا اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی مسلمان کی اتنی ہیبت طاری ہو جاتی تھی. تو غزوہ بدر بیسیکلی اسلام کا ایسا پہلا غزوہ تھا، اور اللہ نے ایسی فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے کہ یہ پوری دنیا پر اور رہتی دنیا تک قیامت تک اس غزوہ کو اسلام کے اندر رہ کر لوگ یاد بھی کریں گے، اور اس غزوہ کا مسلمانوں کو فائدہ بھی بڑا ہوا ہے. میں ضمناً ایک اما جان کا بھی آج ہمارا ذکر تھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2-4 منٹ میں اس کو بھی، بسم اللہ، کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی آج یوم وصال ہے، اور یہ وہ حضور کی پیاری بیوی جان ہیں اور ہماری ماں ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب سے نکاح ہوا آپ نے بڑی صحبت پائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا سب سے زیادہ پیار بھی ان سے کرتے تھے. تو بعض بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی پیالے میں اماں جان پہلے پانی پیتی ہیں، حضور بعد میں پیتے ہیں اسی پیالے سے. سبحان اللہ. اماں جان کی بڑی خدمات ہیں، اس وقت کی بہت بڑی فقیہ بھی تھی. یعنی آپ فقہ کے معاملے میں صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو اماں جان کے پاس آتے تھے، اور حضور کے بعد اصحاب صفہ پہ صحابہ کرام کے مسائل حل فرماتی تھی. 2200 سے کچھ زائد حدیثوں کی حضرت اماں جان راویہ بھی ہیں. تو اماں جان کے دور میں صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا کیونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور صحبت اماں جان کی تھی. اور جب حضور کا وصال ہوا اس
حجرہ بھی اماں جان کا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس دن حضور بھی اماں جان کے پاس ہی تھے جس دن آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو اس لیے چونکہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ قریب تر صحبت اور قربت جو ہے، بلکہ آپ کے بستر پر تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا، اگر ظالموں نے آپ پر بہتان لگایا تو اس کی جو تردید کے لیے اور آپ کی حمایت کے لیے ھذا بہتان عظیم اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ فرمایا محبوب یہ اس کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا کہ یہ بہتان عظیم ہے جو ان لوگوں نے لگایا ہے۔ بے شمار آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور 2200 سے زائد حدیثوں کی راویاں اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، اور آپ کے حضور کے وصال کے بعد کوئی بھی مسئلہ صحابہ کرام کو درپیش ہوتا تھا تو وہ آتے تھے کہ اماں جان یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، اور آپ سے بہتر کوئی نہیں اس مسئلے کو حل فرما سکتا۔ تو اماں جان کا آج 17 رمضان المبارک کو وصال بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، اماں جان کے صدقے اور شہدائے غزوہ بدر کے صدقے اللہ اس پوری امت کی خیر فرمائے اور ہم سب کی خیر فرمائے۔ الہی آمین، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ سہروردی صاحب۔ محترم پروفیسر نوید حیدری صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ قبلہ بس آخری لمحات ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، اور جو آج گفتگو کی گئی اسپیشلی غزوہ بدر کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، زیادہ تو ہم سم اپ نہیں کر سکے، مختصر وقت تھا، لیکن کچھ الفاظ میں بھی بسم اللہ اپنی امی جان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جنہیں ہماری مائیں کہا، حضرت عائشہ صدیقہ کو تمام ازواج میں بہت فوقیت حاصل ہے کہ ایک تو آپ واحد زوجہ محترمہ ہیں جو کنواری حضور کے نکاح میں صحیح، اور دوسری سب سے اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے ساتھ رشتے قائم کیے، یہ بہت اہم پیغام ہے جو آج کل ہمارے ہاں بحثیں چلی ہوئی ہیں کہ حضور نے کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، صحیح، پوری زندگی سرکار کے کئی احکامات موجود ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ سرکار نے صحابہ سے کہا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اوپر سے رائے آئے گی تو میں فیصلہ کروں گا۔ تو اس کے تحت تمام محدثین نے لکھا کہ حضور نے جہاں بیٹیاں دیں وہ بھی رب کے حکم کے مطابق دیں، اور جن گھروں کے اندر سرکار نے رشتے کیے وہ بھی رب کے حکم کے مطابق کیے۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے تو یہ پیغام بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل امین خود تشریف لائے، ایک ململ کے کپڑے پر حضرت عائشہ کی تصویر موجود تھی، عکس موجود تھا، سرکار کو دکھایا گیا کہ سرکار ابوبکر صدیق کی یہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حرم کے لیے پسند کر لی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کو ہم پاک مانتے ہیں، بے شک، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور ہم یہ آیت کوٹ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بالکل اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اہل بیت کو کوئی بندہ بھی اگر پاک مانتا ہے تو اسے دلیل پوچھیں کہ دلیل قرآنی کیا ہے، تو وہ یہی کیا آیت تلاوت کرے گا، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ تو ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ یہ عرض ہے کہ جن کی طہارت کے لیے ایک آیت اترے ان کی یہ شان ہے، تو جس کی طہارت کے لیے اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں اکٹھی اتارے، واہ واہ، سبحان اللہ، وہ حضرت عائشہ صدیقہ سبحان اللہ آپ کا سبحان ہے۔ اور تمام ازواج مطہرات میں سے جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ واحد حضرت عائشہ صدیقہ کا بستر ہے کہ حضور بستر عائشہ پہ موجود ہوتے تو اتنی طہارت ہوتی کہ رب کا قرآن بھی اسی بستر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کی طہارت کا عالم ہے۔ اور جہاں تک اصحاب رسول کی قربانیوں کا تعلق ہے کہ یہ بھی دیکھیے کہ وہاں سے کتنے مسائل ہوئے کہ غنیمت کے جو مسائل ہیں، مال غنیمت کے جو مسائل ہیں وہ نازل ہوئے، اور سرکار نے پہلی دفعہ، کفار کیا کرتے تھے، غلاموں کو لڑاتے تھے، ان کو مرواتے تھے، خود پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور جب غنائم آتے تھے تو ان پہ خود قبضہ کر لیتے تھے۔ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی کو مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، اور اس کا ایک مختص حصہ باقاعدہ اس کے شریعت کے اندر ایک حصہ رکھا۔ اور جو سب سے پہلے علامہ صاحب نے بات کی کہ یہ سرکار کا اختیار ہے کہ حضرت عثمان غنی نہیں تشریف لے گئے، لیکن سرکار نے غنیمت کا حصہ حضرت عثمان کو بھی عطا فرمایا۔ اور یہ سوال کیا گیا آپ کی موجودگی کے اندر، عثمان نہیں گئے، فرمایا میں رب کا رسول ہوتے ہوئے، شریعت کا مالک ہوتے ہوئے یہ اختیار استعمال کر رہا ہوں کہ کیونکہ عثمان میری بیٹی کی خدمت کے اندر تھا، گویا خدا کے رسول کی خدمت کے اندر تھا، لہٰذا میں عثمان کو اپنے اختیار سے بدری صحابہ میں شامل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر صحابہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ غیبت کے قیامت تک
ये वस्फ पूरी तारीख उठा ले बदर के बाद, मैं बड़ी मैं क्योंकि तारीख का स्टूडेंट हूँ, पूरी तारीख उठा ले इंसानियत की, तो कम तादाद में हमेशा फतह उन्होंने ही हासिल की है जंग में जो बदर वालों के मानने वाले। वाह वाह, क्या कहने। चाहे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर हो, क्या बात। चाहे वो सल्तनत उस्मानिया का दौर हो, कि चंद सिपाहियों के साथ सैकड़ों को तहस नहस कर देना, ये बदर की जंग ने क़यामत तक मुसलमानों को इस साथ फरमा दिया। वाह सुभान जी, अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। बात है जी, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे दोनों शख्सियात ने आज के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, और यकीनन इस मौज़ूआत पर जैसे हम मुक़द्दस हस्तियों पर गुफ्तगू करते हैं, कुछ ख़ास दिन होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम सबको सीखने को मिलती हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अमल की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, शब जुमा और यकीनन बाबरकत दिन, घड़ियाँ, लम्हात परवरदिगार ने हमें जो अता किए, और आखिरी बस लम्हात हैं प्रोग्राम के आज के साथ ट्रांसमिशन के, तो मेहमानों का शुक्रिया हाफिज़ साहब हम चाहेंगे कि अदा कर लें। जी बिल्कुल। आपकी भी दावत तशरीफ़ लाए, खालिद भाई भी आए माशाअल्लाह, और क़िबला अलामा साहब भी तशरीफ़ लाए, और नवीद हैदरी साहब तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। खालिद हसनैन साहब तशरीफ़ लाए, सुहरवर्दी साहब हमारे साथ ही होते हैं माशाअल्लाह, और हमारे साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। आपका हमारा साथ रहेगा जब तक हमारा इनसे साथ है, तब तक हमारा आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह आगे भी साथ। इंशाअल्लाह, एक साल बाद तो हो ही जाता है ना साहब। वैसे चाहे बीच में हम दुआ छुट्टी हो करेंगे जाए। अल्लाह के ज़हूर में किसी तरह हुज़ूर की बारगाह में आमीन, आमीन। ये सबसे बड़ी दुआ है जी, अल्लाह करीम अपना ख़ास करम फरमाए। अभी कुछ ही देर के बाद शहर कराची और उसके गिरद व नवाह में भी अज़ान फ़जर का वक्त हो जाएगा। कल जब आपसे हमारी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह 18वां रोज़ा यानी 18वीं सहरी होगी, आपसे मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, नए मेहमान होंगे, एक मौजू होगा नया, और हम कोशिश करेंगे इसी तरह खूबसूरत अंदाज में सहर के ट्रांसमिशन को लेकर चल सकें। आखिर में नात रसूल मकबूल होगी हाफिज़ साहब। जी बिल्कुल। तो खालिद साहब पढ़ना चाहेंगे बिस्मिल्लाह, ताकि आप हमारे मेहमान हैं, तो इसी पर हम जो है वो अपने नाज़रीन से रुख़सत लेंगे इंशाअल्लाह। अशार हैं पंजाबी के तक